یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ارکعوا، رکوع کرو یا پھر جھک جاؤ، واسجدوا، اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور عبادت کرو اپنے رب کی، وفعلوا الخیر، اور بھلائی کرو، لعلکم، تاکہ تم تفلحون، تم فلاح پا جاؤ۔ اس آیت میں 4 کام بتائے جا رہے ہیں تاکہ ہم فلاح تک پہنچ سکیں۔ پہلا کام آمنو، ایمان لے آؤ، کیونکہ پیچھے بات توحید کی ہوئی، رسالت کی ہوئی، اسی طرح سے بعث بعد الموت کا عقیدہ بیان کیا گیا۔ تو اب اہل ایمان کو کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان لے آؤ۔ اور یہ ایک انداز ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اپنے ایمان کو ریفریش کر لو۔ پھر کہا ارکعوا، رکوع کرو، واسجدوا، اور سجدہ کرو۔ ایمان کی عملی شکل یہ دونوں چیزیں، رکوع اور سجدہ، اور یہ دونوں نماز کی علامتیں بھی ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ تو ایک معنی تو نماز کو قائم کرو، رکوع کرو، سجدہ کرو، کیونکہ قرآن پاک میں ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جہاں رکوع اور سجدے کی بات ہوتی ہے تو مراد کیا ہے؟ نماز، اور یہ ایمان کی عملی شکل ہے، اور یہ دونوں نماز کی علامات ہیں، ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ پھر دوسرا معنی یہاں سے مکمل سپردگی کا بھی ہے، کیونکہ رکوع اور سجدہ عاجزی کی علامت ہیں۔ ارکعوا واسجدوا، رکوع کرو اور سجدہ کرو، واعبدوا ربکم، اور عبادت کرو اپنے رب کی، مراد باقی عبادتیں ہیں، یعنی باقی ساری عبادتیں بھی تم بجا لاؤ جن کا تمہیں حکم دیا گیا ہے۔ وفعلوا الخیر، اور بھلائی کرو، اور یہاں پر خیر سے مراد ہر طرح کی بھلائی ہے، اور انسانوں کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی یہ ہے کہ ان کی آخرت سنوارنے کی کوشش کی جائے، اور اس کے علاوہ بھی دیگر نیک کام کرو، صلہ رحمی کرو، یتیموں کا حق ادا کرو، ان کی دلجوئی کرو، اسی طرح سے محتاجوں اور غریبوں کو سرو کرو، اچھا اخلاق اپناؤ، کیونکہ اسی سے ہی تم پھر جنت کو حاصل کر سکتے ہو، کیونکہ آخر میں بات ہو رہی ہے لعلکم تفلحون، فلاح سے مراد کیا ہے؟ جنت کا حصول۔ وجاہدوا، اور جہاد کرو یا پھر محنت کرو، فی اللہ، اللہ میں، اور آپ یہاں دیکھیے کہ ہم نے بریکٹ میں دیا ہے کہ راستے، یعنی اللہ کے راستے میں۔ یہاں پر مضاف محذوف ہے، یہ دراصل وجاہدوا فی سبیل اللہ تھا، لیکن مضاف کو حذف کر کے بات میں تاکید پیدا کی گئی ہے۔ بجائے یہ کہنے کے وجاہدوا فی سبیل اللہ، یہ کہا گیا وجاہدوا فی اللہ، اور جہاد کرو اللہ میں، مراد اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچاؤ، حق جہاد ہی، جیسا کہ حق ہے اس کے جہاد کا، جیسے آپ نے پیچھے حق قدری ہی پڑھا نا، یہاں پر اب پڑھیں آپ حق جہاد ہی، کہ اللہ کو ایسا جہاد کر کے دکھاؤ جیسا کہ اس جہاد کا حق ہے۔ جہاد کا جو لفظ ہے جوہد سے ہے، جوہد کہتے ہیں وسعت کو، طاقت کو، اور یہ لفظ جہد سے بھی ہے، یعنی جیم کے اوپر زبر، کوشش اور مشقت کو کہتے ہیں، مراد ایسی کوشش جو اللہ کو ہم سے مطلوب ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حق کا جہادی ہی سے مراد یہ ہے کہ جہاد میں اپنی پوری طاقت لگا دو، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت پر کان نہیں لگانا، یہ ہے حق کا جہادی ہی۔ اور یہ معنی ابن عباس نے بتایا ہے۔ پہلی بات انہوں نے کیا کہی کہ جہاد میں اپنی پوری طاقت لگا دو، اور دوسری بات اگر کوئی آپ کو کرٹیسائز کرتا ہے، ملامت کرتا ہے، تو ملامت کرنے والے کی ملامت پر کان نہیں لگاؤ، کیونکہ اگر آپ نے ان باتوں پر دھیان دینا شروع کر دیا تو آپ پھر جہاد نہیں کر سکتے، پھر آپ جہاد کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہوا جتباکم، اس نے چن لیا ہے تم کو، مراد دین کے کام کے لیے تمہیں منتخب کر لیا ہے۔ اجتباکم کا جو لفظ ہے جیم با واو سے ہے، کسی چیز کو جمع کرنا، پھر اسے کہیں لے جانا، کسی عمدہ چیز کا انتخاب کر کے اسے
مقرب بنا لینا. تو اللہ نے تم کو چن لیا ہے. وہ کسی اور کو بھی تمہاری جگہ لا سکتا تھا، لیکن اس نے تمہیں چنا ہے. ہوا جتباکم، اس نے چن لیا ہے تم کو. کس چیز کے لیے؟ دین کے کام کے لیے. وما جعل علیکم، اور نہیں بنائی تم پر، فی الدین، دین کے معاملے میں، من حرج، کوئی تنگی. یہ دین بڑا ہی سہل ہے، تمہیں دین کو آسان بنا کر دیا گیا ہے. ایک معنی یہ ہے کہ یہ دین قابل عمل ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ ہر فرض کے ساتھ اللہ نے رخصت دی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے. اب ان احکام کو اور اس دعوت کو انسانوں تک پہنچانے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ہماری ہے. ایز امت مسلمہ یہ ذمہ داری ہم پر ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارا انتخاب کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ اس کام میں لگ جاؤ. لیکن اصل خطاب اس آیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، پھر ان کے بعد آپ کے صحابیوں سے ہے، اور پھر ان کے بعد جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں. یہ خطاب پھر ان سے ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی. یعنی یہ دین قابل عمل ہے، ہر فرض کے ساتھ اللہ نے رخصت دی ہے. اس میں جو پہلی بات میں نے آپ کو بتائی کہ یہ دین ایسے احکامات کے ساتھ ہے جن پر عمل کرنا ممکن ہے. اچھا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دین میں صرف آسانی ہے اور عمل کی مشقت نہیں. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ عمل کی مشقت تو ہے لیکن عمل کرنا پاسبل ہے. ناقابل برداشت کوئی بھی حکم نہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل کی مشقت سے تو ہم کو گزارا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ مشقت سے ہی آسانی آتی ہے اور محنت کرنے کے بعد ہی سہولت ملتی ہے. آپ دیکھیے کہ شروع پاروں میں آپ نے کتنی محنت کی، زیادہ محنت کی نا. اب آپ کے لیے آسانی ہو گئی ہے. اس محنت کے مقابلے میں لازمی اب آسانی ہو گئی ہوگی. پہلے نوٹس بنانا آپ کے لیے کتنا مشکل تھا، اب نوٹس بنانا کتنا آسان ہو گیا، قدرے آسان ہو گیا. میں یہ نہیں کہوں گی کہ 100% آپ پرفیکٹ ہو گئے، ایسی بات نہیں ہے، لیکن قدرے آسانی ہو گئی الحمدللہ. بہت ساری باتیں آپ صرف سن کر بھی سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ نے دین میں سہولتیں دی ہوئی ہیں. مثلا سفر میں قصر نماز کی رخصت دی ہے. جنگ میں بچے اور عورتیں مستثنی ہیں، یعنی جنگ مردوں کے لیے ہے، بچے اس میں شامل نہیں ہوں گے، عورتیں اس میں شامل نہیں ہوں گی. اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ اگر کوئی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے الحمدللہ ہر فرض کے ساتھ رخصت دی ہے اور اس دین کو پریکٹس کرنا آسان کر دیا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ بات، اس دین کی تبلیغ بھی اللہ نے آسان کی ہے الحمدللہ. پہلے مشکل لگتا ہے لیکن پھر آسانی ہو جاتی ہے الحمدللہ. اچھا، ویسے آپ نے یہ بات نوٹس کی ہوگی کہ کوئی بھی عمل اگر آپ شروع کرتے ہیں، شروع میں آپ کو وہ عمل مشکل لگتا ہے، بھاری لگتا ہے، لیکن بعد میں اس کا لطف آنے لگتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ نے نماز پڑھنا شروع کی تھی تو نماز بھاری لگ رہی تھی، لیکن جیسے جیسے آپ کو نماز کی عادت ہوتی گئی، نماز میں آپ کو لطف آنے لگا. سورۃ البقرہ میں بھی ہم نے پڑھی تھی ایک بات کہ ویسے نماز بہت ہی بھاری ہے، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. نماز بہت بھاری عمل ہے لیکن خاشعین پر نہیں ہے. خاشعین تو نماز نہ پڑھیں تو وہ بھاری ہو جاتے. پھر یہ کہ جن کو لطف نہیں آتا نا، ان کے لیے تو یہ بوجھ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیے کہ یہاں وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ کی بات ہوئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم اپنی جان سے، مال سے، زبان سے جہاد کریں تاکہ اس دنیا میں کفر و شرک کا، فتنوں کا خاتمہ ہو، ہر طرف دین اسلام پھیل جائے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو اس کام کے لیے چنا الحمدللہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس دین کو اللہ تعالیٰ نے جو پریکٹس کے قابل بنایا ہے نا، آپ سورۃ البقرہ میں
یاد ہے کہ ایک بات پڑھ چکے ہیں بالکل لاسٹ کی آیتوں میں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی پر بھی اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں ڈالتا. تو یہ جو جہاد ہے یہ ہم سب پر لازم ہے. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. اس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے. پہلے تھوڑا سا آیت کو مکمل کر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ملت ابیکم، طریقہ ہے تمہارے باپ کا، ابراہیم کا. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو طریقہ تمہیں دیا ہے وہ تمہارا طریقہ بھی ہے. ملت ابیکم ابراہیم، یہاں سے توحید کا طریقہ مراد ہے. ہوا سماکم المسلمین، اس نے نام رکھا ہے تمہارا مسلمان. ہوا کی ضمیر اللہ کی طرف بھی جا رہی ہے کہ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اور ہوا کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بھی جا رہی ہے کہ اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. من قبل، اس سے پہلے بھی، یعنی اس قرآن سے پہلے بھی، وفی ھذا، اور اس قرآن میں بھی اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے. ایک معنی میں نے آپ کو کیا بتایا، اللہ نے تم لوگوں کو مسلمان کہا ہے، اور دوسرا معنی تمہارے باپ ابراہیم نے بھی تمہارا یہی نام رکھا ہے. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 128 جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی اس میں یہی لفظ استعمال کیا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک. ٹھیک ہے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ذکر کیوں آ رہا ہے. جیسا کہ میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ سورۃ الحج مکی سورت بھی ہے، اور مشرکین مکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بڑا مانتے تھے. وہ یہ باقاعدہ کہتے تھے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دیا کہ ابراہیم تو خود مسلمان تھا، اس نے تمہارا نام بھی مسلمان رکھا تھا. اور یہ بات یہودیوں کو اور نصرانیوں کو بھی سنائی جا رہی ہے، کیونکہ یہودی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہودی کہتے اور نصارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نصرانی کہتے، اور مشرکین تو اپنا بڑا مانتے ہی تھے. تو ان کو یہ جواب دیا گیا کہ وہ مسلمان تھے اور انہوں نے تمہارا نام بھی مسلم رکھا تھا. اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہو تو ان کی تاریخ دیکھ لو. پھر فرمایا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا، تاکہ ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ علیکم تم پر. اور یہاں پر گواہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ ایک ہے اور اس کا پیغام حق ہے. لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ ہوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تم پر. وَتَكُونُوا، اور تم سب ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناس لوگوں پر، تاکہ رسول گواہ ہو تم پر اور تم سب مسلمان گواہ ہو جاؤ لوگوں پر. یہ وہی ٹاپک ہے جو سورۃ البقرہ آیت نمبر 143 میں آیا ہے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. صرف فرق یہ ہے کہ وہاں پہلے امت کا ذکر ہے اور پھر رسول کا ہے، جبکہ یہاں پہلے رسول کا ذکر ہے اور بعد میں امت کا ذکر ہے. اہل ایمان اس ذمہ داری کو اچھی طرح سمجھ لیں اور لوگوں تک اصل دین پہنچائیں. اب آپ دیکھیے تو سورۃ الحج میں اس بات کا ذکر دوبارہ کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ آپ اس صورت میں یہ بات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی تعمیر کا مقصد بتایا تھا. کسی کو یاد ہے کیا مقصد بتایا تھا؟ شرک کا خاتمہ ہو، یہ مقصد ہے بیت اللہ کی تعمیر کا. تو سب سے بڑھ کر جس کام کو کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے کہ توحید کا پیغام عام ہو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، پس قائم کرو نماز. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور دو زکوٰۃ. جب تم یہ عملی ثبوت دو گے جس کی طرف تم خود بلا رہے ہو، جب تم لوگوں کو کہو گے نماز پڑھو اور تم خود نماز پڑھنے والے ہوگے، جب تم لوگوں کو کہو گے زکوٰۃ دو اور تم خود زکوٰۃ دینے والے ہوگے، تو تمہاری تبلیغ مؤثر ہوگی. تم اس بات کا اظہار کرو گے کہ تم خود اس رب کے آگے جھکنے والے ہو، اسی کے راستے میں مال لگاتے ہو، جیسا اس نے مال خرچ کرنے کا کہا ہے ویسے ہی خرچ کرتے ہو. فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، پس قائم کرو نماز اور دو زکوٰۃ. وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوط تھام لو اللہ کو، یعنی اللہ کے دین کو. اگر ہم بالکل ٹیکسٹ پر رہیں تو معنی کیا بنتا ہے؟ اللہ کو تھامے رہو.
یہ سب سے اچھا ہوگا. اللہ نے اگر ہمیں سارے کاموں سے ہٹا کر اس کام کی طرف لگا دیا ہے تو اس میں لازماً اس کی کوئی حکمت ہوگی. تو آپ نے اپنا بیسٹ دینا ہے دین کو. اور اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق عبادات کے ذریعے ہوتا. اور آپ دیکھیں تو یہ جو اذکار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں نمازوں کے علاوہ، دیگر عبادتوں کے علاوہ، اور ایسے ایسے بہترین اذکار اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں کہ جس سے ہم بآسانی اللہ سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں. الحمدللہ آپ اگر 100 بار سبحان اللہ پڑھتے ہیں کتنا آسان عمل ہے. یہ اور بات ہے کہ ذکر و اذکار لوگ کم ہی کرتے ہیں، حالانکہ بہت زیادہ ذکر کرنا چاہیے. حضرت یسیرہ رضی اللہ تعالی عنہا جو مہاجرات میں سے تھیں بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مخاطب کر کے فرمایا تم لوگ تسبیح، تہلیل اور تقدیس پڑھتی رہا کرو. اچھا یہ عورتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ تم لوگ تسبیح، تہلیل اور تقدیس پڑھتی رہا کرو اور انگلیوں کے پوروں پر گنا کرو، اس لیے کہ قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا اور وہ بولیں گی. یہ جو انگلی کے پور ہیں یہ بولیں گے کل قیامت کے دن. اور جب آپ نے ان انگلیوں پر اذکار کیے ہوں گے نا تو یہ آپ کے حق میں گواہی دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اس سے سوال کیا جائے گا اور وہ بولیں گی، یہ فنگرز بولیں گی یا انگلیوں کے پور بولیں گے. پھر غافل نہ ہونا کیونکہ اس سے تم اسباب رحمت بھول جاؤ گی. بھولنا نہیں، کیا نہیں بھولنا؟ ذکر کرنا نہیں بھولنا. یہ ذکر و اذکار کیا ہے؟ رحمت کا سبب ہے. پھر تم اس کو چھوڑ دو گی، بھول جاؤ گی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. تو ذکر کرنا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے بہت آسان کیا ہے. بہت ہی آسان عمل کے ساتھ ہم اللہ سے اپنا تعلق مضبوط بنا سکتے ہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور مضبوط تھام لو اللہ کو، یعنی اللہ کے دین کو. ہوا مولاکم، وہی تمہارا مولا ہے. مولا کہتے ہیں محافظ کو، کارساز کو. فنعم المولا، پس کتنا اچھا دوست. ونعم النصیر، اور کتنا اچھا مددگار. کتنا خوبصورت اینڈ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے سورۃ الحج کا. جب آپ حج کرتے ہیں نا تو یہ فیلنگز تو آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ پیوست کر ہی دیتے ہیں. فنعم المولا ونعم النصیر. یہاں اس آیت میں حق کا جہادی کی بات ہوئی. اس پر بہت ساری روایات ملتی ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے خلاف اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ جہاد کرو. ایسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا کہ جس کے اس کی امت میں سے حواری اور اصحاب نہ ہوں، وہ جو اس کے طریقے پر چلتے تھے اور اس کے حکم کی پیروی کرتے تھے. پھر ان لوگوں کے بعد ایسے نالائق لوگ پیدا ہوتے رہے جو زبان سے وہ کہتے تھے جو کرتے نہیں تھے، اور ان کاموں کو کرتے تھے جن کا حکم نہیں دیا گیا تھا. آپ دیکھیں تو دو اعتبار سے یہ ناخل جانشین نافرمانی کرتے تھے. ایک جو کہتے تھے وہ کرتے نہیں تھے، اور ان کاموں کو کرتے تھے جن کا حکم نہیں دیا گیا تھا. چنانچہ جو کوئی ایسے ناخلف لوگوں سے ہاتھ سے جہاد کرے تو وہ مومن ہے، اور جو کوئی زبان سے جہاد کرے وہ بھی مومن ہے، اور جو کوئی ان سے دل سے جہاد کرے یعنی ان کے فعل کو برا سمجھے وہ بھی مومن ہے. اور اس کے بعد تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان باقی نہیں رہتا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یعنی برائی کو آپ کو روکنا ہے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اور اگر آپ یہ بھی نہیں کر سکتے تو پھر اپنے دل میں اس کو برا جانیں، کیونکہ دل میں برا جاننا تو کتنا ایمان ہے، جیسے کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو. اس کے بعد تو کچھ بچتا ہی نہیں. یعنی اگر کسی کو دلی اعتبار سے کوئی برائی نہیں لگتی اس کا مطلب اس میں ایمان ہے ہی نہیں. ایک اور روایت آتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہو گیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب اس کی ضمانت لے لی، اللہ اس کی حفاظت کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور اس کو اس گھر سے صرف اس بات نے نکالا ہو کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتا ہو اور میرے رسولوں کو سچا سمجھتا ہو. کس بات کے ساتھ گھر سے نکلا؟ کہ مجھے اللہ پر ایمان ہے اور اللہ کے رسول سچے ہیں.
یعنی کسی اور وجہ سے نہ نکلا ہو، یہی وجہ کے ساتھ وہ گھر سے نکلا ہو، تو میں اس کے لیے یہ ذمہ لیتا ہوں، یا تو اس کو اجر اور غنیمت کا مال دے کر لوٹاؤں گا، یعنی جہاد کا اجر، اور obviously وہ غازی بن کے لوٹا تو مال غنیمت دے کر لوٹاؤں گا، یا اس کو جنت میں داخل کروں گا، یعنی پھر وہ شہید ہو گیا تو وہ جنت میں جائے گا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا، یعنی اس کام کو دشوار نہ سمجھتا، تو میں کسی لشکر کا ساتھ نہ چھوڑتا، یعنی میں ہر جہاد میں جاتا۔ میری تو یہ آرزو ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر شہید کر دیا جاؤں۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرنٹ لائن پر آ کر نہیں لڑتے تھے۔ اس کا ریزن یہ تھا کہ امت کو یہ چیز بھاری لگتی تھی، دشوار لگتی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرنٹ لائن پر آ کر لڑیں، اور پھر یہ کہ آپ کی جان بہت قیمتی تھی، آپ کی موجودگی، آپ کی زندگی بہت قیمتی تھی، امت کے لیے obviously وہ رہنمائی تھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ لشکر کے پیچھے لگایا جاتا تھا، اور ویسے بھی آپ کا لشکر میں جو اسٹیٹس تھا وہ چیف آف آرمی اسٹاف کا تھا، یعنی آپ لشکر کے امیر تھے، ٹھیک ہے نا، تو اس لیے آپ پیچھے بیٹھ کر رہنمائی کرتے تھے۔ اور پھر ایسا بھی ہوا کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی میدان جنگ میں آ کر لڑے، یعنی جب امت کو ضرورت پڑی تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی آ کر لڑے۔ اور ہم نے ایسا کئی بار پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود جنگوں میں حصہ لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرزو آپ دیکھیں کیا تھی، اللہ کے راستے میں جاؤں، شہید ہو جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، دوبارہ شہید ہو جاؤں، دوبارہ زندہ کیا جاؤں، دوبارہ شہید ہو جاؤں۔ کیونکہ شہادت کا جو مزہ ہے اور جو لطف ہے، وہ نہیں، ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک شہید کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کوئی خواہش تو کرو، وہ کہے گا کوئی خواہش ہی نہیں، لیکن پھر بار بار اللہ تعالیٰ جب پوچھیں گے تو وہ کیا سوچے گا کہ جواب دیے بغیر گزارا نہیں ہے، جواب دینا ہی پڑے گا اللہ تعالیٰ کو۔ تو اس نے کیا جواب دیا؟ اللہ 10 بار تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ کوانٹٹی بتا کر مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ 10 بار شہید ہونا چاہتا، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بار بار تیرے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے راستے میں شہادت کی موت نصیب کرے، کیونکہ شہید کا تو خون کا ایک قطرہ زمین پر گرتا ہے اور بس اس کو تو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے، اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، بس قرض کے علاوہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے۔